اب کی عمر 18 سال ہے۔ اب 3 ہفتوں میں 250 کلومیٹر پیدل چل چکے ہیں۔ اب کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ 30 کلوگرام سامان لے جانے سے آپ کی کمر میں مسلسل درد رہتا ہے اور آپ کی زبان جلے ہوئے پانی سے سوجی ہوئی ہے۔ آپ کی پڑھنے کی چٹائی گرم ریت پر رکھی گئی ہے۔ آپ کے ساتھ والا آدمی خراٹے لیتا ہے۔ آپ کے اوپر صحرائی ستارے اس سے زیادہ تیز اور سخت ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ 4 گھنٹے میں سور پھونکا جائے گا۔ اب 2000 دوسرے مردوں کے ساتھ خاک میں مل جائیں گے۔ آپ مٹ جائیں گے۔ نیچے مویشیوں کے سینگ اور ہوا میں شگاف کے درمیان کچھ ہے۔ اپنے یہ آواز 3 ہفتے تک ہر صبح سنی ہوگی۔ اپنے اسے نیند میں سنا ہے۔ اپنے خواب میں سنا ہوگا جو حقیقت میں نکلے گا۔ یہ اب بھی کسی نہ کسی طرح آپ کے پیٹ کو گرا دیتا ہے۔ آپ تشکیل دیں۔ آپ کا یونٹ فوج کے تقریباً 50 یونٹوں میں سے ایک ہے۔ آپ 4 آدمی گہرے 20 چوڑے کھڑے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف کے آدمی کا نام سینا بیت ہے۔ وہ 22 سال کا ہے۔ وہ میمفس کے قریب ایک گاؤں سے ہے۔ اس کی ایک بیوی ہے۔ آپ کے بائیں طرف کے آدمی کا نام کائی ہے۔ وہ 16 سال کا ہے، اب سے چھوٹا، اور یہ اس کی پہلی جنگ ہے۔ وہ سویا نہیں ہے۔ آگے کی دھول کے ذریعے اب دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن تقریباً آدھا کلومیٹر دور کھڑا ہے۔ یہ دور سے چیونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ ہٹھٹ انفنٹری ہیں، بختر کی شکل میں بھاری پیادہ، ان کے پیچھے رتھ فوجیوں کے ایک چھوٹے دستے کی مدد سے۔ ان میں سے شاید 1000 ہیں۔ تم میں سے 2000 ہیں۔ آپ کو یہ جیتنا چاہیے۔ ریاضی اچھی ہے۔ تاہم ریاضی واحد چیز نہیں ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تکنیکی طور پر ایک مہم ہے جو 16 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ قادیش کی مشہور جنگ 1274 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی رتھ کی جنگ رمسیس دوم اور ہٹی بادشاہ معطلی کے درمیان۔ دونوں فریقوں نے فتح کا دعویٰ کیا۔ جدید مورخین اسے تقریباً ایک حکمت عملی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ نتیجہ ہے۔ اس خطے میں اب بھی ہیٹی اتحادی فوجیں موجود ہیں۔ اب بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مصر کی سلطنت پھیلنے سے باز نہیں آ رہی ہے اور ہٹی باز نہیں آ رہے ہیں۔ پیچھے دھکیلنا بند کرو اور نوجوان لڑکوں میں مرنے کے لیے صحرا میں نکلتے رہتے ہیں جنہیں بعد میں بادشاہوں کو شاندار قرار دیا گیا تھا۔ اب کا کپتان چیروئی نامی ایک شخص جو اس دور کے حقیقی مصری فوجی ریکارڈوں میں سے ایک نام ہے اوپر اور نیچے چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کپتانوں نے ہمیشہ کہا ہے، ہر فوج میں ہر جنگ میں نسل انسانی کی پوری تاریخ میں۔ کہتا ہے فرعون تمہاری ہمت دیکھے گا۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، مردوں کی طرح لڑتا ہے، مصریوں کی طرح لڑتا ہے، مصر کے بیٹوں کی طرح لڑتا ہے۔ تم اس پر یقین کرو طرح طرح۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون 2000 کلومیٹر دور میں واقع اپنے محل میں ہے اور اس وقت شاید ناشتہ کر رہا ہے۔ پھر سے سور پھونکا، تم مارچ کرو، تم قدم قدم پر چلو۔ آپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ مصری فوج قدیم دنیا کی سب سے زیادہ نظم و ضبط رکھنے والی لڑاکا افواج میں سے ایک ہے، جسے مرکزی ریاست کے ذریعے ڈریل ادا کھلایا اور اس طرح سے لیس کیا جاتا ہے کہ کوئی دوسری عصری تہذیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ ایک لمبی لائن میں آگے بڑھیں۔ آپ کی شیلڈ آپ کے دائیں طرف سینٹر بیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے بائیں طرف کائی اپنے نیزے پر اپنی گرفت کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ دھول اٹھتی ہے، ہٹ کی بلندیاں قریب ہوتی جا رہی ہے۔ پھر تیر شروع ہوتے ہیں۔ اونچائی والے محرابوں کو مارو جو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب فلنکس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ وہ کھینچتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ پہلی والی محراب پیلے آسمان کے خلاف سیاہ ہوتی ہے اور آپ پر اترتی ہے۔ تم اپنی ڈھال اٹھاؤ۔ آپ کے پیچھے کہیں سے ایک دھاڑ، ایک شگاف، ایک چیخ ہے۔ پیچھے آنے والے آدمی کے کندھے پر چوٹ لگی ہے۔ وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کی یونٹ کے 2 اسے پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ لائن بند ہو جاتی ہے۔
ایک اور والی، ایک اور۔ تم مارچ کرتے رہو، پھر ہٹاٹ انفنٹری چارج کرتی ہے۔ آپ کو زیادہ تر یاد نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو انفرادی لمحات یاد ہوں گے۔ آپ کو آپ کے ساتھ والا آدمی یاد ہوگا، سینا بیت، جب وہ ران میں تیر لے کر ایک گھٹنے کے بل نیچے گرنے سے انکار کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ ایک ہٹاٹ کو اپنا کوپش دینا جو بہت قریب آ گیا ہے۔ خاک و خون کی مہک یاد آئے گی، اور آپ کے اپنے گلے کے پچھلے حصے میں عجیب دھاتی ذائقہ۔ آپ کو وہ آواز یاد ہوگی جو آپ کی ڈھال کانسی کی تلوار سے ٹکراتی ہے۔ ایک گہرا کھوکھلا تھنک جو آپ کے بازو کو آپ کے سینے تک لے جاتا ہے۔ آپ کو ایک خاص لمحہ اس وضاحت کے ساتھ یاد رہے گا جسے آپ اپنی باقی زندگی کے لیے رکھیں گے۔ جھکا ہوا چمڑے کا اسکرٹ اور کانسی کا ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک ہٹ سپاہی، اس کی داڑھی کی لٹ، اس کی آنکھیں جنگلی، ایک پیتل کی تلوار لے کر اب پر آتی ہے۔ تم اپنی ڈھال اوپر لاؤ، وہ جھومتا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے کوپش کو نیچے لاتے ہیں۔ آپ کا بلیڈ اسے گردن کی طرف سے پکڑتا ہے، ہیلمٹ کے بالکل نیچے، اور ایک مختصر خوفناک مزاحمت ہوتی ہے، اور پھر یہ گزر جاتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ زمین پر ہے۔ آپ ابھی تک کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ لائن آگے کی طرف دباتی ہے۔ سیناپتے اپنے پیروں پر واپس آ گئی ہے۔ تیر اب بھی اس کی ران میں ہے، کسی اور کی طرف جھول رہا ہے۔ آپ کے بائیں طرف اونچائی زندہ ہے۔ کسی طرح اس کا چہرہ پیلا، اس کی ڈھال۔ آپ حرکت کریں۔ دوپہر جنگ ختم۔ یہ اس طرح ختم ہوتا ہے جب لڑائیاں اکثر اور بھرپور طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ ہٹ کی بلندیوں کو تباہ نہیں کیا گیا ہے۔ وہ اچھی ترتیب سے شمال کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ دوبارہ منظم ہو جائیں گے۔ وہ سالوں تک اس طرح واپس نہیں آئیں گے کیونکہ یہ آخری مہم ہے جو آپ کی یونٹ اس خطے میں لڑے گی۔ لیکن وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ مصری نقصانات حقیقی ہیں۔ تقریباً 50 ہلاک۔ اس سے 2 بار زخمی ہوئے۔ ہٹ اونچائی کے نقصانات شاید اس سے دگنا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے۔ مرنے والوں کو گاڑیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ زخمیوں میں فوج کے چھوٹے جوان شریک ہوئے۔ آدھا کلومیٹر اور پھر اب کی زندگی میں دوسری بار اب دوسرے انسانوں سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں یا آپ نہ ہوں۔ یہ دوسرے نمبر پر رامسیوں کی فوج میں سپاہی ہونے کا ریاضی ہے۔ مصری سلطنت نوبیا سے شام تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے دیواروں سے نہیں بلکہ فوجوں نے اکٹھا کیا ہے۔ ان میں سے 4 جن کا نام 4 عظیم دیوتاؤں امون، ریپیٹر اور سیٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہر ایک 5000 مردوں کے ساتھ، ہر ایک مستقل طور پر سلطنت کے کناروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں مہمات میں مصروف ہے۔ سلطنت اتنی بڑی ہے کہ سرجنوں کے ذریعہ طبی خیمے جو چوروں اور میمفس کے مندر کے میڈیکل اسکولوں میں اپنی تجارت سیکھتے ہیں۔ آپ اپنے پیک سے روٹی، بیئر، خشک گوشت کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں۔ آپ سینا بیف کے پاس زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جس کا علاج ایک جونیئر ڈاکٹر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر تیر کو باہر نکالتا ہے، زخم کو شہد اور تازہ کتان سے پیک کرتا ہے اور اسے پانی پینے کو کہتا ہے۔ سینا بیف نے سر ہلایا۔ وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا۔ تم کچھ نہ بولو۔ تم دونوں سمجھو۔ اب دوپہر گزاری۔ میدان جنگ میں چلتے ہوئے ان تیروں کی تلاش میں جو دوبارہ استعمال ہو سکے۔ کانسی کے تیر مہنگے ہیں۔ ہر فوج انہیں ری سائیکل کرتی ہے۔ آپ 1 درجن کے قریب جمع کرتے ہیں اور انہیں ایک ٹوکری میں شامل کرتے ہیں جو آپ کا یونٹ آرمی کا واٹر ماسٹر کو دے گا۔ آپ کو اس کی لاش ملتی ہے جسے آپ نے مارا تھا۔ وہ آپ کے خیال سے چھوٹا ہے، شاید 20، شاید کم عمر۔ اس کی لٹ داڑھی خون سے رنگی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ ایک لمبے لمحے اس کے اوپر کھڑے رہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے، بولتے نہیں۔ تم سوچو۔ ساری زندگی اس کے بارے میں سوچیں اور آپ کسی کو نہیں بتائیں گے اپنی ہونے
ہنسی آتی ہے۔ آپ کے آس پاس کے سپاہی زندہ ہیں، اور جنگ کے بعد زندہ رہنے کی سادہ سی حقیقت ایک قسم کی خوشی ہے جسے آپ کسی کے لیے بیان نہیں کر سکتے جو وہاں نہیں گیا ہو۔ تم آگ کے پاس بیٹھو، سینابتے آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی ران صاف چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ شراب پی رہا ہے۔ وہ کسی طرح ایک لطیفہ سنا رہا ہے۔ لطیفہ برا ہے۔ ویسے بھی سب ہنستے ہیں۔ کائیب کا بائیں ہاتھ کا نوجوان پڑوسی پہلے ہی سو رہا ہے۔ ایک سیڈل بیگ کے خلاف گرا۔ اسے کھایا نہیں جاتا۔ اس سے بات نہیں ہوتی۔ جنگ ختم ہو گئی۔ آپ صبح اس کی جانچ کریں گے۔ تم گھر کے بارے میں سوچو۔ ایبس کے بالکل جنوب میں ایک گاؤں میں گھر آپ کی والدہ کا گھر ہے۔ آپ کی والدہ کی عمر 64 سال ہے۔ وہ بیوہ ہے۔ آپ کے والد کی موت اس وقت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی جب آپ 11 سال کے تھے۔ انہوں نے جو کی کٹائی کے دوران ایک سینگ والے وائپر پر قدم رکھا اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مر گیا۔ آپ 16 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہوئے کیونکہ فوج ہی واحد راستہ تھا جو باقاعدہ اناج کی ادائیگی کرتی تھی اور ترقی کا ایک چھوٹا موقع لیکن حقیقی موقع فراہم کرتی تھی۔ اگر آپ 10 سال تک اچھی طرح سے خدمت کرتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا فارم دیا جا سکتا ہے۔ 5 محفوظ کیا جائے۔ آج رات آپ اس میں سے کچھ نہیں جانتے۔ آج رات آپ ہٹاٹ شراب پیتے ہیں اور آپ ستاروں کو باہر آتے دیکھتے ہیں اور آپ ایک عجیب اور پرسکون گھنٹے کے لیے تقریباً خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر صحرا کا آسمان سرد اور روشن ہے۔ سینابتے گنگناتی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ جس آدمی کو تم نے مارا ہے وہ کہیں باہر اندھیرے میں ہے اور تم اندھیرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ تم صحرا کی ریت پر سوتے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے کوپش اور نیل کے خواب دیکھتے ہو۔ یہ قدیم مصر میں 7 میں سے 5واں دن تھا۔ سپاہی 250 کلومیٹر کا مارچ کہیں کے بیچ میں ایک مختصر بدصورت اور بڑی جنگ۔ ایک نوجوان 18 سال کا جس نے 20 سال کے دوسرے نوجوان کو مار ڈالا اور اس خاموش وزن کو ساری زندگی گھر لے گیا۔ کل چھٹے دن اب سپاہی نہیں ہوں گے۔ کل تم چوروں میں واپس آؤ گے۔ اب ایک طبیب ہوں گے، ایک ہنس جس نے مصری لفظ میں خانق کے گھر زندگی کی طبی روایات میں تربیت حاصل کی۔ آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں گے۔ پینسلین کی دریافت سے 3000 سال پہلے ایک مصری علاج سے پتھر کے معمار کے متاثرہ ہاتھ کا علاج کریں۔ اور دوپہر میں آپ ایک ایسے مریض کو کھو دیں گے جسے 1250 قبل مسیح میں کوئی دوا نہیں بچا سکی۔ دن 6 نیچے دی گئی تفصیل میں۔ ٹائم وارپ سٹیز دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے 5 دن کا لطف اٹھایا تو سبسکرائب کو دبائیں تاکہ اب چھٹا دن نہ چھوڑیں۔ ایک تبصرہ کریں۔ اس نے آپ کو مصری فوج کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کیا۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو ماضی میں دیکھیں گے۔ مستحکم طور پر دفاع کریں۔ آج تک آپ ان لوگوں میں سے کسی سے 2000 کلومیٹر دور جاگے۔ ایسی جگہ جہاں میلوں تک واحد مصری آپ کے ساتھ ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد اور تاریخی ریکارڈوں پر تربیت یافتہ AI کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے قدیم مصر میں 7 دن در حقیقت کیسی دکھتی تھی اس کی تشکیل نو کی ہے۔ آج وہ جنگ جس نے مندروں کی قیمت ادا کی۔ آئیے 3275 سال پیچھے چلتے ہیں۔ پری ڈورن۔ آسمان ابھی سرمئی ہونے لگا ہے۔ تم سور پھونکنے سے پہلے جاگ رہے ہو۔ آپ 1 گھنٹے سے جاگ رہے ہیں شاید۔ مزید آپ کو اچھی طرح نیند نہیں آئی۔ آپ جنگ سے پہلے رات کو تقریباً کبھی نہیں سوتے ہیں۔ پہلی بار جب آپ لڑے تھے 4 مہینے پہلے ایک صحرائی نخلستان کے قریب ایک چھوٹی سی جھڑپ میں۔ آپ کو بالکل نیند نہیں آئی۔ آپ صبح تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اس بار آپ تھوڑی ٹوٹی ہوئی بے چین نیند سوئے ہیں اور آپ اپنے جسم کی طرف سے اس چھوٹی سی رعایت کے شکر گزار ہیں۔ آپ اپنی پڑھنے والی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، کل رات کے کک فائر کے تمباکو نوشی کے باقیات کے قریب کھینچتے ہیں۔ آگ انگاروں تک جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ تم انہیں چھڑی سے مارو۔
چھوٹی شعلہ چھلانگ لگاتی ہے۔ آپ اسے کل جمع کیے ہوئے بنڈل سے مٹھی بھر خشک چھڑیاں کھلائیں۔ یہ پکڑتا ہے۔ اب کے ارد گرد کیمپ ہلچل شروع کر رہا ہے۔ کینوس کے خیموں میں 2000 مرد ایک این مطابق گرد میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ مصری فوج پوری طرح سے منظم ہے۔ کیمپ کی ترتیب زندہ بچ جانے والی فوجی پاپیری میں بیان کی گئی ہے۔ مرکز میں افسران کے خیمے، ان کے ارد گرد رینک اور خصوصیت کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے یونٹوں کے خیمے۔ لیٹرین نیچے کی طرف، پانی کی سپلائی ایک الگ تفصیل سے محفوظ ہے۔ اب کا یونٹ چاند کی فوج کا حصہ ہے۔ اب کا خیمہ اب کی یونٹ کے 50 میں سے ایک ہے، ہر ایک میں 8 آدمی ہیں۔ اب سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں۔ آپ اسے پیتل کے فلاسک سے بیئر کے کپ سے دھوتے ہیں، جسے آپ اپنی بیلٹ سے باندھتے ہیں۔ بیئر گرم ہے، روٹی سخت ہے۔ اب بمشکل ذائقہ آتو۔ آپ اپنے سامان کو اسی ترتیب سے لگاتے ہیں جس ترتیب سے آپ کو اسے لگانے کی تربیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے لینن کی پٹی آج صاف کریں کیونکہ اب جانتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے۔ پھر چمڑے کی کارسی ٹرال سے سخت جو آپ کے دھاڑ کے گرد لپیٹتی ہے اور آپ کی پسلیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ کاسٹ غیر آرام دہ ہے، یہ چھلنی ہے۔ یہ تیروں کو بھی روکتا ہے جو آپ کو مار ڈالے گا۔ آپ اپنے ہتھیاروں کی پٹی پر باندھتے ہیں۔ آپ اپنے کوپش کو میان کرتے ہیں، ایک خمیدہ چھوٹی تلوار درانتی کی شکل کی ہتھوڑے والے کانسی سے بنی ہے۔ کوپش آپ کی سب سے قیمتی ملکیت ہے۔ اپنے اس مہم کی ہر رات اسے پالش کیا ہے۔ بلیڈ اس طرح تیز ہے۔ آپ اس سے اپنے بازو کے بال منڈو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک بار ایک سست رات کو شرط طے کرنے کے لیے ہے۔ آپ اپنی شل شدہ لکڑی کی گائے کی کھال میں لپٹی ہوئی پیتل کے کنارے کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ تم اپنا نیزہ اٹھاؤ۔ آپ اپنا لکڑی کا ہیلمٹ اٹھاتے ہیں، جس کی شکل آدھے خربوزے کی ہوتی ہے، اندر کتان سے پیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اسے لگا دیا۔ اب تھوڑی کا پٹا سخت کریں۔ اب آپ 1250 قبل مسیح کے معیار کے مطابق ہیں۔ آمون کی فوج کا ایک مکمل لیس پیادہ سپاہی۔ آپ کی عمر 18 سال ہے اور آپ کا وزن 58 کلوگرام ہے، اور آپ اس حد تک مسلح ہیں کہ ایک ہٹ اونچائی کو مار سکتے ہیں، جو اپنی پوری زندگی جنگ کی تربیت لیتا رہا۔ سور پھون کا نرسنگی کانسی کے بنے ہیں، اور ان کی آواز جب آخر کار